نوری صاحب اس سے پہلے بھی 2005 اپنا پیپر پیش کر چکے تے بڑی تحقیق دے بعد تے بڑی محنت دے بعد انہوں نے پیپر تیار کیتا ہے۔ محترم عبدالسلام نوری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گندارا ہندکو بورڈ اور ان کے منتظمین کو اس عالمی کانفرنس کو منعقد کرنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب مہمان خصوصی اور اس مجلس کے صدر سید عاقل شاہ صاحب اور چیئرمین گندارا ہندکو بورڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن میں جو مجھے ایک موضوع دیا گیا وہ ہے افغانستان میں ہند آریائی زبانیں۔ جیسا کہ ضیاء صاحب نے کہا کہ افغانستان میں پشتو فارسی تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ افغانستان کی اکثریتی زبانیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں ایسی ہیں کہ یا تو ابھی بھی موجود ہیں اور یا ختم ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں۔ لیکن جو نسبی تعلق ہے زبانوں کا، اس میں بہت ساری زبانیں ہیں جو زبانیں ہمارے اس زرخیز خطہ بر صغیر یعنی پاک و ہند کے شمال مغرب اور افغانستان کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہیں، یہ سب زبانیں آریائی ہیں جن کو اصل الاصول کا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے آریہ انہی علاقوں سے ہوتے ہوئے دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور مورخین کرام کہتے ہیں کہ ویدوں کی تخلیق بھی انہی علاقوں میں سے شروع ہوئی تھی۔ ممکن ہے سب سے قدیم آریہ بھی یہیں دردستانی قبائل ہی ہوں جن کو دنیای تاریخ اور ماہرین لسانیات دارت یا پشاچا کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ دارت پشاچا زبانیں آریائی ہی ہیں، لیکن اثرات قبول کرنے کے اعتبار سے علماء اور ماہرین لسانیات میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زبانیں خالصتاً آریائی ہیں اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یہ زبانیں ہند آریائی ہیں، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ زبانیں نہ ہند آریائی ہیں اور نہ ہند ایرانی ہیں، بلکہ یہ دونوں گروہوں کے درمیان پرورش پانے والا ایک مستقل گروہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہند و پاک کے ماہرین لسانیات نے اثرات قبول کرنے کے اعتبار سے ان کو آریائی گروپ میں شامل کیا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں یہ زبانیں ایک دوسرے کے قریب اور اڑوس پڑوس میں رہی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی ہیں، یعنی اپنے اس آریائی رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیا ہے۔ اس لیے ان سے پہلے جدا ہونے والی زبانیں میدانی علاقوں میں نکل کر ترقی یافتہ ہو چکی تھیں، جیسے سندھی، پنجابی وغیرہ، اور باقی پیچھے رہنے والی درد پشاچا زبانیں ہند و کش کے پہاڑوں کے دامنوں، جھیلوں کے اکناف میں رہ کر وہیں پرانی اخلاق و عادات کے ساتھ مال مویشی پال کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اسی وجہ سے یہ زبانیں دیسی اور غیر ترقی یافتہ رہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان غیر ترقی یافتہ دیسی زبانوں میں بہت سے وہ خام مواد موجود ہے جو آج بھی ماہرین لسانیات اور دردی زبانوں پر تحقیق کرنے والوں کو درکار ہے۔ علماء ماہرین لسانیات نے ان زبانوں کو یعنی دردی زبانوں کو، دردی قبائل کو 4 گروپ میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ ہے مرکزی داردی زبانیں، دوسرا گروپ ہے مرکزی مشرقی یا خاص داردی زبانیں، تیسرا گروپ ہے مغربی داردی یا نورستانی زبانیں۔ ہم یہاں پر صرف مرکزی اور مغربی داردی زبانوں پر مختصر بحث کریں گے، کیونکہ مشرقی اور خاص داردی زبانیں فی الحال افغانستان کے حدود سے باہر ہیں۔ مرکزی داردی زبانیں
مرکزی داردی زبانوں میں مندرجہ ذیل کی زبانیں شامل ہیں۔ اس میں ہے پشائی، تیریائی، وٹاپوری، شماشتی، گواری، کھوار کلاشا، ننگلامی، کونڈ گلی وغیرہ۔ ان میں بھی کچھ زبانیں افغانی حدود سے باہر ہیں جو کہ چترال میں بولی جاتی ہیں، یعنی کھوار اور کلاشا، ان پر بھی بحث نہیں کریں گے۔ پہلے نمبر پر پشائی۔ پشائی زبان جو داردی زبانوں کے مرکزی گروپ میں شامل ہے، اپنی جغرافیائی موقعیت کے اعتبار سے اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ پشائی کی قدامت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قدیم ہندی منابع پشاچ، پشاچا یا پشاچی کے نام سے ثبت ہے، جو کہ بعد میں سب دردی قبائل پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ یہ نام ایک پراکرت کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ آج کی پشائی کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہے، جس کی تصریح ماہرین لسانیات نے بھی کی ہے کہ قدیم پشاچی آج کی پشائی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فونٹک کے لحاظ سے بھی بالکل صحیح رائے ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ نام ماہرین لغت اور محققین کے نزدیک بالکل صحیح اور قابل قبول ہے۔ پشائی کے بعد دوسری زبان ہے تیریائی زبان۔ یہ زبان جلال آباد سے جنوب مشرق پچیرا گام اور درہ کوٹ میں بولی جاتی ہے، جو اب مر چکی ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف کچھ لغات باقی ہیں، وہ پوری زبان پشتو میں ضم ہو گئی ہے۔ جلال آباد کے ضلع کوٹ کے تیرائی میں اب بھی عمر رسیدہ لوگوں کو تیرائی بولنا آتی ہے، لیکن بولتے نہیں۔ یہ زبان ان کے بڑے ماضی قریب میں بولتے تھے، وہ اب نہیں بولتے، حالانکہ یہ لوگ اب بھی تیرائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ خیبر ایجنسی بالا کے دور دراز علاقہ تیرا سے وہاں کوٹ گئے ہیں۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ ان تیرائیوں کو وادی تیرا سے پیر روشن کے زمانے میں مغلوں کی لڑائی اور مخالفت کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر افریدی پشتون آباد ہو گئے ہیں۔ شماشتی زبان۔ یہ زبان درہ شماش کے اوپر والے حصے میں اور درہ مزار کے بائیں جانب بولی جانے والی، جو دریائے کنر کے دائیں جانب واقع ہے۔ اس میں آریت، واماگل، سلام بٹ، مکڑ بٹ، کندہ وغیرہ کے گاؤں شامل ہیں۔ ننگلامی، یہ بھی ایک زبان ہے چھوٹی سے، یہ زبان اب مر چکی ہے۔ ننگلام کے لوگ یہ زبان بولتے تھے، جو اب وہاں پر پشائی نسل کے پٹھان آباد ہیں، جسے ساپی قوم کہتے ہیں۔ اس زبان کا محل وقوع دریائے پیج اور دریائے وائگل کے درمیان کا علاقہ تھا، جو شماشتی اور کنڈگلی زبانوں سے نسبی تعلق تھا۔ وٹاپوری زبان، یعنی کنڈگل کے دریائے پیج کے نکلنے کی جگہ سے کچھ فاصلے پر بولی جاتی تھی، اور یہ زبان زندہ ہے، لیکن بہت کم تعداد میں، جو عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو تھی مرکزی زبانیں۔ اب اس کے بعد مغربی داردی زبانیں، جو نورستانی بھی کہلاتی ہیں۔ نورستان افغانستان کا ایک تاریخی اور خوبصورت جگہ ہے، جو ہند کش کے جنوب کے دامنوں اور افغانستان کے شمال اور شمال مغرب میں تقریباً 9500 کلومیٹر کے مربع پر محیط ہے۔ قدیم زمانوں کا اس کا نام بلور یا بلورستان تھا، کہ نورستان، چترال اور پنجگوڑا کے علاقے میں کچھ قبائل بطور آزاد زندگی بسر کرتے تھے، جن لوگوں نے ان زبان اور لہجوں سے پہچانتے تھے، لیکن ان کو پڑوسیوں نے سفید پوش اور سیاہ پوش کافر کہہ کر تقسیم کر دیا۔ بہرحال نورستان کا پورا علاقہ، جس میں چترال، کلاشا یا نورستانی وغیرہ سب شامل تھے، ماضی قریب تک یہ اسلام سے دور رہے، جبکہ 1896 میں ان کو امیر عبدالرحمن نے مسلمان کرا اور کافرستان کو نورستان میں بدل دیا۔ اس میں ایک اور زبان ہے کھاتی زبان، جسے کتور بھی کہتے ہیں۔ کھاتی زبان بولنے والوں کی تناسب سے جو ایک بڑی زبان ہے، سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس زبان کا علاقہ دریائے پیج کے دائیں جانب کولوم اور رام گل کے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے، جن کا پانی
جو ایک بڑی زبان ہے، سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس زبان کا علاقہ دریائے پیج کے دائیں جانب کولوم اور رام گل کے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے، جن کا پانی دریائے پیج کے دائیں جانب ہے، جن کا پانی دریائے النگار میں گرتا ہے۔ وائگلی زبان دریائے پیج کے جانب اور دریائے وائگل میں بولی جانے والی، جس کی معنی بھی یہی ہے کہ اس دیش کی زبان۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی زبان اور ہے، اشکونی زبان۔ اس زبان کا علاقہ النگار اور پیج کے ندیوں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ تینوں زبانیں کاتی، وائگلی، اشکونی آپس میں بہت قریب ہیں۔ اس کے بعد ایک اور زبان ہے، پراسونی زبان۔ اس کا محل وقوع درہ پارون کا علاقہ ہے، جو دریائے پیج کے جانب کا معاون ہے، اور یہ زبان اوپر کے مذکورہ تینوں زبانوں سے بہت دور ہے، جو خالصتاً نورستانی کہلاتی ہیں، جس میں یونانی رنگ بہت زیادہ غالب ہے۔ اب ان زبانوں میں جو یہ ساری زبانیں میں نے چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں نام لیے ہیں ان میں بہت قریب رشتہ موجود ہے، جیسا ہندکو کے ساتھ، اردو کے ساتھ، پنجابی کے ساتھ۔ ان سب چھوٹی چھوٹی زبانوں کا جو پہاڑوں کے دامنوں میں اب بھی زندہ تابندہ ہیں، ان سب کا وجود جو ہے ابھی بھی موجود ہے، اور اردو، ہندکو، سندھی وغیرہ کے ساتھ بہت نزدیک سے تعلق ہے، اور یہ سنسکرت سے لے کر ابھی تک یہ تعلق ابھی بھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ ان کا ایک تجزیہ کرتے ہیں چھوٹا سا، پھر اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ جیسا کہ دردی پشاچہ زبانوں میں بنیادی طور پر فے، خے، غین اور قاف کی آوازیں نہیں ہیں، یہ آوازیں صرف بات میں لی گئی ہیں، کیونکہ فے اور خے کے بدل میں اکثر پھ اور پھ کے آوازیں سننے میں آتی ہیں۔ یعنی قدیم آریائی زبانوں کا تے اور رے کو بعض دردی زبانوں نے باقی رکھا ہے، اور بعض میں چھے کو شین میں بدلا ہے۔ یہ لفظ تے اور رے میں بدل گیا ہے۔ صرف ہند آریائی زبانوں میں یہ لفظ پائے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں ملاحظہ ہو، یہ دونوں ایک لفظ ہے پتر، یعنی اردو میں بیٹا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، سانسکرت میں پترا، اچھا، اور ہندی میں پت، وائگلی میں پیوتر، کلشی میں پتر، کشمیری میں پتر، شنا میں پوین، پشائی میں پتر، گاوری میں پوس اور کھوار میں پتر۔ تو اتنا زیادہ مماثلت ان زبانوں کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے، تین کی لفظ، ان میں آپ دیکھیں پشائی میں تھے، گوری میں ہلے، وٹاپوری میں ٹھا، اور ننگلامی میں شلے، اور باشکورک میں ہلے، اور شماشٹی میں تین۔ تو ان زبانوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اب بھی ان زبانوں کے اندر کام کرنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مشترک عددی ہندسے ہیں، ان میں سنسکرت سے لے کر ابھی تک جس میں یہ ساری زبانیں شامل ہیں، سب کا 1 2 3 4 10 تک یہ جو ہے یہ سارا ایک ہی ہے۔ تو یہ اب میں صرف یہیں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ایک یک، دو دو، تین ترا ترے، سنسکرت سے لے کر ابھی پشائی تک ہندکو میں یہ سارے 4 چور، 5 پونچ، 6 6، 7 7، 7 8 8 اشت، 9 9، 10، یہ سارا ہندسی جو ہے، ہندسہ کی وہ زبانیں عدد ہے، وہ سارا ایک ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔